جی سوری، وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. تو حضرت مریم کا بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور میں کبھی اس حجرے سے بھی نہیں نکلی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق من یشاء، کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تخلیق فرماتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین فطرت کے پابند نہیں ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ قوانین بنا دیے ہیں اور ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ پروسیس دنیا کا چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بیچ میں سے جو بھی چاہیں وہ اپنے ہی قوانین کو آگے پیچھے کر اور وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ تخلیق کر سکتے ہیں. تو یہ جو ولادت ہے یہ اسی طریقے سے ہوگی اللہ کے امر سے، اور اس میں باپ کا جو حصہ ہے وہ نہیں ہے، ماں صرف ماں ہے، اور اس باپ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے، اس کے ذریعے سے یہ اولاد پیدا ہوگی. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ صرف کہتے ہیں ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو یکن فیکون کے ذریعے سے یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے یہ ہوگی. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے. 4 چیزوں کا ذکر آیا، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. ٹھیک ہے نا، 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی. ایک تو کتاب اور حکمت، اور تورات اور انجیل. تو یہ تورات تو پہلے سے موجود تھی اس کی بھی، اور انجیل جو تھی وہ بعد میں. اور یہ بھی ہے کہ جو تورات ہے وہ تو اس میں تو یہ ہے کہ احکامات ہیں شریعت کے، اور وہ ایک مکمل کتاب تھی. لیکن انجیل جو ہے وہ بیسیکلی اس میں کوئی نئی شریعت نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اس میں وعظ ہیں، نصیحتیں ہیں، اور جو حکمت کی باتیں ہیں اس کے اندر. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اور وہ اس پر عمل کی توفیق دے، اور صحیح طور پر قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میرے پرائیویٹ نمبر پر بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.